السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کری کہ جلال الدین اکبر کو ابتدائی سالوں میں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جلال الدین اکبر کا جب مقابلہ راجپوتوں سے ہوا تو کیا ہوتا ہے۔ جلال الدین اکبر کی دلی منشا یہ تھی کہ راجپوتوں کو اپنا دوست بنا کر ان کی مدد سے شمالی ہند کے پٹھان بادشاہوں کو سر کرے۔ ایک جرار لشکر اپنے ساتھ لیا اور راجپوتانہ میں گھس کر سب سے زبردست راجاؤں سے لڑنا شروع کیا۔ راجاؤں نے دیکھا کہ اکبر شیر دل اور زبردست بادشاہ ہے۔ اس کی بہادری سے خوش ہوئے کیونکہ راجپوت خود بڑے بہادر ہیں اور بہادر آدمی کی قدر و عزت کرتے ہیں۔ اکبر ان پر غالب آیا۔ اس نے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا۔ ان کے ملک انہی کو دے دیے۔ صرف اتنا اقرار لے لیا کہ وہ اس کو اپنا شہنشاہ مانتے رہیں گے۔ لیکن رانا سانکا کا بیٹا ادے سنگھ جو میواڑ کا راجا تھا، اکبر کو خراج دے کر صلح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اکبر نے اس کی راجدھانی چتوڑ پر چڑھائی کی۔ ادے سنگھ رولی پہاڑ میں چلا گیا اور ایک بہادر جوان ٹھاکر جمیل کو چتوڑ کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا۔ چتوڑ گڑھ سارے راجپوتانہ کی ناک اور سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یہ راستہ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا ہے۔ اس میں ایک کے اوپر ایک 4 دروازے ہیں۔ اول 1303 میں علاؤ الدین خلجی نے اس کو فتح کیا اور پھر 1533 میں بہادر شاہ سلطان گجرات نے۔ اکبر کئی مہینے تک اس کا محاصرہ کیے پڑا رہا۔ کوئی صورت و کامیابی نظر نہیں آتی تھی۔ ادے سنگھ نے اکبر کی اطاعت قبول نہ کی۔ اس کے بیٹے پرتاپ نے بھی جیتے جی سر نہ جھکایا۔ رانا پرتاپ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک چتوڑ نہ لے لوں نہ چاندی سونے کے تھال میں کھانا کھاؤں گا اور نہ پھوس کے بستر پر سوؤں گا، نہ داڑھی کو بل دے کر چڑھاؤں گا۔ یہ لڑتے لڑتے مر گیا اور چتوڑ لینا نصیب نہ ہوا۔ اس نے ایک اور شہر بسایا تھا۔ اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ادے پور رکھا تھا۔ ادے پور کے رانا آج تک نہ داڑھی کو بل دیتے ہیں، نہ چاندی سونے کے تھالوں میں کھانے کے نیچے بغیر پتھے بچھائے کھانا کھاتے ہیں، نہ بستر پر پھوس بچھائے بغیر لیٹتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس خاندان کی رگوں میں 16 آنے خالص راجپوتی خون بھرا ہے۔ راجپوتوں کا یہی ایک خاندان ہے جو یہ فخر کر سکتا ہے کہ ہم نے مسلمان بادشاہوں کی اطاعت نہیں کی اور نہ ان کو خراج دیا۔ میواڑ کے علاقے میں ادے سنگھ کا ایک اور مضبوط قلعہ تھا۔ یہ رتمبور تھا۔ راجہ سرجن یہاں کا حاکم تھا۔ اس کے محاصرہ کیے ہوئے بھی اکبر کو عرصہ ہو گیا تھا اور قلعے کے فتح ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ راجپوتوں کا دستور تھا کہ محاصرے کے ایام میں کبھی کبھی لڑائی موقوف کر کے رات کے وقت دونوں طرف کے آدمی آپس میں ملتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک رات اکبر کا سپہ سالار راجہ مان سنگھ سرجن سے باتیں کرنے قلعے میں گیا اور اکبر عصا بردار کا بھیس بدل کر اس کے ساتھ ہو لیا، مگر سرجن ان کو تاڑ گیا۔ اس نے اکبر کے ہاتھ سے عصا لے لیا اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اکبر مسکرایا اور کہا کہ راجہ سرجن اب کیا کیا جائے؟ مان سنگھ نے جواب دینے کی مہلت نہ دی اور بولا کہ رانا میواڑ کا ساتھ چھوڑو، قلعہ بادشاہ کے حوالے کرو اور شاہی ملازمت میں آ جاؤ۔ اکبر بولا کہ اگر مجھ کو اپنا شہنشاہ مان کر اطاعت قبول کرو تب تو ایک کیا 50 راجوڑوں کا حاکم بنا دوں گا اور تم ان میں راج کرنا۔ مان سنگھ نے یہ بھی کہا کہ دیکھ، بادشاہ نے تمہارے ساتھ کیسا عمدہ سلوک کیا ہے اور راجپوت راجاؤں کی کیسی خاطر کرتا ہے۔ سرجن مان گیا اور قلعے کی کنجیاں بادشاہ کے حوالے کر دیں۔ اکبر نے راجپوت راجاؤں کی بیٹیوں سے شادی کر لی اور ان کے باپ بھائیوں کو اپنی فوج کا افسر بنا دیا۔ اب وہ ایک دوست اور رشتہ دار ہو گئے۔ اکبر کی ایک بیوی جے پور کے راجہ بہاری مل کی بیٹی تھی۔ بہاری مل کا بیٹا بھگوان داس اکبر کے بڑے جرنیلوں میں تھا۔ جیسے راجہ مان سنگھ ایک مشہور سپہ سالار تھا، اکبر کا بڑا بیٹا سلیم اسی بیوی سے تھا۔
جب سلیم بڑا ہوا تو اکبر نے اس کی شادی جودھ پور کے راجا کی لڑکی جودھا بائی سے کر دی۔ 7 برس کے عرصے میں اکبر کل راجپوتانہ کا مالک اور رانا ادے پور کو چھوڑ کر سب راجپوت راجاؤں کا شہنشاہ بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔